بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو our چینل نیوز انالیٹیکا۔ کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب our چینل اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے اور اس کے بارے میں کی جانے والی تمام کی تمام پریڈکشن غلط ثابت ہو رہی ہیں، اور اب اس کے نیو ڈیلٹا ویریئنٹ نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ یورپ، ایشیا، امریکہ، آسٹریلیا سمیت تمام ریجن اس نئے ڈیلٹا ویریئنٹ کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ یہ وائرس میں آنے والی نیو میوٹیشن ہے۔ پہلے میوٹیشن کو جان لیتے ہیں کہ یہ میوٹیشن کیا ہے۔ میوٹیشن ہر لیونگ بینگ میں پائی جاتی ہے۔ ڈی این اے جب ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس میں ایوریج 200 سے زیادہ بار میوٹیشن پائی جاتی ہے۔ ان میں اتنی شدت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سیم کیس وائرس میں بھی ہوتا ہے اور ہر وائرس میں ہزاروں میوٹیشنز پائی جاتی ہیں، اور زیادہ تر میوٹیشن سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ ایسی میوٹیشن ہیں جو وائرس کو زیادہ تیزی سے پھیلنے والا بنا دیتی ہیں اور یہ زیادہ ڈیڈلی ہو جاتا ہے۔ WHO ان تمام وائرس کی میوٹیشنز کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس میں WHO نے 2 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ویریئنٹس آف انٹرسٹ۔ ویریئنٹ آف انٹرسٹ، ان میں وہ ویریئنٹس ہیں جن کی ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، یعنی یہ ایک ہیومن بینگ سے دوسرے ہیومن بینگ میں بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، لیکن یہ ویریئنٹ اتنے زیادہ سیویئر اور ڈیڈلی نہیں ہوتے۔ نمبر 2 کیٹیگری ہے ویریئنٹس آف کنسرن، جن کی نہ صرف ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہے بلکہ ان کی وجہ سے ڈیزیز بہت زیادہ لیتھل اور سیویئر ہوتا ہے، اور ڈیتھ ریشو اور ہاسپٹلائزیشن کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس پر ویکسین بھی کم افیکٹو ہوتی ہے۔ WHO نے آج کے دن تک 4 کووڈ ویریئنٹس کو اپنی ویریئنٹس آف کنسرن کیٹیگری میں ڈالا ہے۔ نمبر 1 الفا ویریئنٹ، جس کو پہلے UK ویریئنٹ بھی کہا جاتا تھا۔ نمبر 2 بیٹا ویریئنٹ یعنی کہ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ۔ نمبر 3 گاما یعنی کہ برازیل ویریئنٹ، اور نمبر 4 ڈیلٹا یعنی کہ انڈین ویریئنٹ۔ اس سے پہلے لوگ ان ویریئنٹس کے نام صرف ملکوں کے نام سے ہی جانتے تھے، یعنی کہ UK ویریئنٹ، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ اور برازیل ویریئنٹ، لیکن پھر پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا اور ان ویریئنٹس میں کہا گیا کہ کنٹریز کے نام نکالے جائیں، کیونکہ ان ویریئنٹس میں کنٹری کا کوئی قصور نہیں اور یہ کسی بھی کنٹری میں پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اس شدید احتجاج کے بعد WHO نے ان ویریئنٹس کا نام چینج کر دیا اور اب یہ الفا، بیٹا، گاما اور ڈیلٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آج اسپیسیفکلی ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کا اسٹرین سب سے پہلے اکتوبر 2020 میں انڈیا میں پایا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے انڈیا میں سیکنڈ ویو آئی تھی، جس نے پورے انڈیا کو مصیبت میں ڈال دیا تھا، اور آفیشلی مور دین 4 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے ہلاک ہوئے۔ انڈیا کے ہیلتھ سسٹم پورے کا پورا کولیپس کر گیا تھا، آکسیجن کی شدید کمی واقع ہو گئی تھی۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کی سب سے خطرناک بات اس کی ٹرانسمیسیبلٹی ہے، یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور دوسرا اس کی سیویرٹی ہے، اس میں ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھ کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ انڈیا سے شروع ہونے والا ڈیلٹا ویریئنٹ اب تک 90 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے۔ دنیا کے لیے یہ ایک نیا چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا بھر کی ویکسینیشن بنانے والی کمپنیز نے بھی اس ویریئنٹ پر تحقیق شروع کر دی ہے، اور وہ یہ چیک کر رہی ہیں کہ آیا ان کی بنائی ہوئی ویکسینز اس ویریئنٹ کے لیے افیکٹو ہیں یا نہیں۔ اور اب بتاتے ہیں کہ اس ڈیلٹا ویریئنٹ نے کن کن ممالک میں بہت خطرناک اثرات ڈالے ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل نے دوبارہ اپنے شہریوں کو ماسک پہننے کی انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ 10 دن پہلے ہی اسرائیل نے اپنے شہریوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ ماسک کے بغیر بھی پبلک پلیسز میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے دنیا میں اپنے شہریوں کی سب سے زیادہ ویکسینیشنز کی ہیں۔ وہاں پر 0 کیسز ریکارڈ کیے جا رہے تھے، لیکن اب ڈیلٹا ویریئنٹ آنے کے بعد وہاں پر ڈیلی کیسز کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔
اگر آسٹریلیا پر نظر دوڑائیں تو آسٹریلیا نے بھی دوبارہ سخت لاک ڈاؤن لگا دیا ہے اور 70% آسٹریلین پاپولیشن لاک ڈاؤن میں چلی گئی ہے۔ آسٹریلیا کرونا کے آنے کے بعد سے سب سے ڈینجر سٹیج دیکھ رہا ہے اپنے ملک میں۔ بنگلہ دیش نے دوبارہ اپنے ملک میں نیشنل لاک ڈاؤن لگا دیا ہے اور وہاں پر سارے کے سارے آفیسز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پر ڈیلی 119 ڈیتھ ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ریل سسٹم، بس سروس اور سب کچھ بند ہے۔ 168 ملین پیپل اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ میں نے دوبارہ پورے ملک میں گیدرنگ پر پابندی لگا دی ہے اور پورے افریقن کانٹیننٹ میں ساؤتھ افریقہ ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ بیڈلی افیکٹو ہوا ہے یہ نئے ڈیلٹا ویریئنٹ سے، جبکہ انڈونیشیا میں بھی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور وہاں پر بھی گورنمنٹ دوبارہ نیشنل لاک ڈاؤن کا سوچ رہی ہے۔ اس ساری کی ساری صورتحال پر WHO نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے اور نیو گائیڈ لائن WHO کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو بھی آپ نے ماسک پہننا ہے اور پوری احتیاط کرنی ہے۔ WHO آفیشلز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ 92 کنٹریز میں پھیل چکا ہے اور یہ بہت زیادہ لیتھل ہو سکتا ہے پہلے آنے والے اوریجنل ویریئنٹ سے۔ تو اس طرح پوری کی پوری دنیا اس ڈیلٹا ویریئنٹ کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے اور دنیا کب اس ڈیڈلی ویریئنٹ کے اوپر پوری طرح قابو پانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔